انہوں نے کہا کہ جب دیکھا حکیم نے کہا کہ اس کا جو گلا ہے نا بھوک کی وجہ سے بند ہو گیا کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. تو آپ سوچیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. میں پھر یہ چاہتی تھی کہ میں خود جاؤں وہاں پہ, میں خود دیکھوں, میں ان بچوں کو, ان ماؤں کو, ان بچیوں کو میں گلے لگاؤں, میں ان کے دکھ بانٹوں, میں ان کے دکھ میں اس طرح سے شریک ہو جاؤں کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ وہ وہاں پہ مصیبت ہے تو یہاں پہ بھی ہو سکتی تھی نا. تو یعنی ان کے دکھ میں میں برابر کی شریک ہوں, میں خود جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان اور میں ہوں موید راشد بٹ. ناظرین, اس وقت پاکستان پہ ایک بہت بڑی آزمائش جو ہے وہ آن پڑی ہے. پاکستان نے اس سے پہلے بہت ساری آزمائش کا مقابلہ کیا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں نے, بہت ساری NGOs نے مدد کی ہے. آج کل کیونکہ سیلاب متاثرین کی وجہ سے جتنی بھی NGOs ہیں وہ دن رات کام کرنے میں مشغول ہیں, ان کی مدد کرنے میں مشغول ہیں. لیکن آج میں ایک ایسی ویلفیئر سوسائٹی میں موجود ہوں جس کا میرے خیال سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جہاں تک ابھی ہم نے چیزیں کور کی ہیں. ہم آج موجود ہیں ساتھ سیف پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں, اور یہ ایک ایسی یونیک فاؤنڈیشن ہے جس کو باجی صاحبہ ہیڈ کر رہی ہیں, جو آپ میرے ساتھ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ مختلف قسم کی جو فلاحی سرگرمیاں ہیں ان کو ہیڈ کرتی ہیں. اور یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کا ایک یونیک اعزاز یہ ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے انہوں نے اپنا جو پورا سٹور تھا, پورا جنرل سٹور تھا, وہ وقف کر دیا ہے. اور یہ آج سے پہلے ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی ادارہ اپنا سارا سامان جتنا بھی ہے وہ ویلفیئر سوسائٹی کا وہ سیلاب متاثرین کو دے دے. لیکن باجی صاحبہ سے آج ہم پوچھیں گے کہ یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کا آئیڈیا کہاں سے ان کو ملا اور کس سے وہ انسپائر ہوئیں, اور آج جب ان کو موقع ملا ہے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے تو اس میں وہ کیا خدمات جو ہیں وہ پیش کر رہی ہیں. السلام علیکم باجی صاحبہ, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے باجی صاحب. سب سے پہلے تو گرو پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست کام آپ کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی اس ویلفیئر فاؤنڈیشن کو شروع کرنے کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا, کس سے آپ نے انسپریشن لی, ذرا یہ اوور ویو آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آئیڈیا کا پوچھا کہ مجھے کہاں سے آئیڈیا ہے, تو اصل میں یہ میں بچپن سے ہی اپنے پیرنٹس کو دیکھتی تھی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کی تھی, ہمیشہ دوسروں کے کام آتے تھے. اور میرے لیے بھی یہ بڑی ایسی چیز تھی کہ میں اٹریکٹ ہوتی تھی جب دوسروں کی ہیلپ انسان کرتا ہے تو اسے بہت دلی سکون ملتا ہے. یہ کوئی بھی انسان کر کے دیکھ لے یا جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس کی تو مشکل حل ہو جاتی ہے, لیکن جو سکون آپ کو ملتا ہے نا تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے اتنا اہم ہوتا ہے کہ آپ بڑی سکون کی نیند سوتے ہیں. پھر تو یہ جنہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کو اپنے پیرنٹس سے انسپریشن حاصل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوسائٹی شروع کی. باجی صاحبہ, سیلاب پہ ہم آتے ہیں بعد میں, لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں کہ کون کون سے فلاحی کام جو ہیں وہ آپ کی یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ سیلاب آنے سے پہلے کر رہی تھی. اصل میں کووڈ میں سے ہم شروع ہوئے ہیں اور وہاں بھی ہم نے بہت کچھ ہی نہیں, جو کچھ تھا سمجھے لگا دیا تھا. تقریباً وہاں پہ ہم نے 6,500-7 ہزار لوگوں کو ہم نے راشن اور مختلف طریقے سے ہم نے ان کی ہیلپ کی تھی. یہ ایک بہت سمجھ لیں لمبا پیریڈ چلا تھا کہ جس میں ہم ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھے تھے. ہماری پوری ٹیم نے وہاں پہ جا کے, کیونکہ آپ کو پتہ وہاں پہ بہت مشکل حالات تھے. وہاں پہ تو ایک ایسی یہ وبا تھی کہ ہر بندہ خوف زدہ تھا. تو بس پھر ہم نے بھی اللہ کا نام لے کے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور ہم شروع ہوئے ہیں. تب سے لے کے آج تک ہم یہ کر رہے ہیں. یہاں اس جگہ یعنی SSPWF میں یہاں پہ وہ سارے کام ہم کرتے ہیں جو انسان کی زندگی میں جو مشکلات آ سکتی ہیں ان سب کا حل الحمدللہ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے الحمدللہ. سب سے اب آپ نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ SSWFP جو ہے وہ کر چکی ہے. اب آتے ہیں باجی صاحبہ سیلاب پہ. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے 1/3 حصہ جو ہے وہ اس ٹائم ڈوبا ہوا ہے پانی میں. تقریباً 116 اضلاع پاکستان کے ڈوبے ہیں اور تقریباً 12,000 لوگ اور اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. سیلاب متاثرین کے لیے باقی آرگنائزیشنز بھی بہت کام کر رہی ہیں.
WFP اس نے کیا کام کیا ہے ابھی تک اور کیا نوٹیبل کام ہے جس کو بیان کرتے ہوئے آپ فخر محسوس کرتے ہیں؟ ہماری ٹیم یعنی کہ چوتھا وزٹ ہے ہمارا. اس سے پہلے ہماری 3 ٹیمیں روانہ ہوئی تھی. اصل میں جب یہ سچویشن سٹارٹ ہوئی ہے تو میں یہاں پہ نہیں تھی, میں آؤٹ آف پاکستان تھی. میں حج کی سعادت کے لیے اللہ پاک نے سمجھے مجھے یہ سعادت نصیب کی میں حج پہ تھی. تو وہاں پہ جب مجھے پتہ چل رہا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان تھی. پھر میں نے وہاں پہ اللہ پاک سے بہت دعائیں بھی کی ہیں اور میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ آپ نے بالکل تیاری کرنی ہے, تیاری کریں اور وہاں آپ موو کریں. آپ دیکھیں, سرچ کریں جو علاقے ہیں, آپ جو کچھ کر سکتے ہیں یعنی اپنے پیچھے نہیں ہٹنا اور اس کو آپ جہاد سمجھ کے کریں. تو ہماری تیاری شروع ہوئی. پھر میں جب پاکستان آئی میں نے دیکھی کہ الحمدللہ ہماری ٹیم نے بہت اچھا یعنی کہ میری سوچ سے بھی زیادہ انہوں نے جو سارے کام کیے تھے, اچھی پروگریس تھی ان کی الحمدللہ. اور میں پھر یہ چاہتی تھی کہ میں خود جاؤں وہاں پہ, میں خود دیکھوں, میں ان بچوں کو, ان ماؤں کو, ان بچیوں کو میں گلے لگاؤں, میں ان کے دکھ بانٹوں, میں ان کے دکھ میں اس طرح سے شریک ہو جاؤں کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ وہ وہاں پہ مصیبت ہے تو یہاں پہ بھی ہو سکتی تھی نا. تو یعنی ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں, میں خود جاؤں. تو الحمدللہ مجھ سے بھی سارے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا, تو الحمدللہ میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے کہ میں خود گئی ہوں. ابھی ہم 2 دن پہلے آئے ہیں. ہمارا یہ 3 دن کا وزٹ تھا. ہم ایسی جگہ پہ گئے ہیں کہ جہاں پہ ابھی تک کوئی بندہ نہیں گیا تھا, اور یہی میں چاہتی تھی کہ ہم وہاں پہ جائیں جہاں پہ ابھی تک امداد نہیں پہنچی ہے, لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اور ہم کشتیوں میں بیٹھ کے گئے ہیں. اتنے مشکل راستے تھے کہ جہاں پہ پیدل چلنا بھی محال تھا. ہم ایسی جگہ پہ گئے ہیں اور گرمی حبس اس قدر تھی کہ بس اللہ پاک نے ہمت دی کہ ہم لوگ وہاں سے ہو کے آئے ہیں. اور اب میں ہو کے آئی ہوں تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی ہوں وہاں کے حالات دیکھ کے. اللہ آپ کی اس کوشش کو جو ہے وہ قبول کرے. باجی صاحبہ, آپ کیونکہ خود بھی ہو کے آئی ہیں وہاں پہ, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے علاقے میں گئی تھیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کن چیزوں کی ان سیلاب متاثرین کو ابھی اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ویڈیو سے, شاید ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیا چیزیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ابھی بہت شدید مشکلات کا شکار ہیں. کن علاقوں میں آپ گئیں اور کیا چیزیں ان کو ضرورت ہیں, اور آپ کی فاؤنڈیشن نے وہاں پر کیا احتیاط دی؟ یہاں سے ہم گئے ہیں یعنی کہ یہ راجن پور کے علاقے, رحیم یار خان کے علاقے, جو ادھر سے راجستھان راجن پور کا جو رجحان کے علاقہ تھا, ادھر سے وہ بلوچستان کی سرحد کے ساتھ جو مل رہا تھا ادھر گئے ہیں. پھر ادھر سے ہم دریائے سندھ والی سائڈ پہ گئے ہیں, وہاں ہم گئے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ ہم سب یعنی کپڑے, جوتے, جو میڈیکل کیمپ, ہمارا بہت بڑا میڈیکل کیمپ تھا الحمدللہ. ہماری بہت اچھی ٹیم میڈیکل کے ساتھ تھی, وہ ٹیم تھی. اور کھانے پینے کا ہم ڈرائی راشن زیادہ لے کے گئے تھے, اور وہاں پہ ہم نے فریش کھانا بھی پکا کے ان کو دیا. وہیں پہ ہم نے اہتمام کیا ہوا تھا, جو ہمارے وہاں کے نمائندے ہیں انہوں نے وہاں پہ اہتمام کیا ہوا تھا. اور وہاں پہ کیونکہ میری یہ وش تھی کہ ہم وہاں پہ فریش کھانا بنائیں, اور ہم نے وہ کھانا بنا کے دیا. پھر ہم نے مچھردانیاں لی ہیں, یہ ماسکیٹو جو کلر ہوتی ہیں, لوشن ہیں, کوائلز ہیں, اور جو سپرے وغیرہ یا جو بھی سے ریلیٹڈ چیزیں وہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں وہ تھیں. پھر الرجی کی بہت زیادہ میڈیسن تھی, اور اس کے علاوہ چارپائیاں تھیں. اس کے علاوہ کچھ ہم نے ٹینٹ لیے تھے. ٹینٹ ہم بہت زیادہ نہیں ابھی لے کے جا سکے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بھیج دیے تھے ٹینٹ. اس دفعہ ہمارے ٹینٹ بہت کم تھے, اور مجھے وہاں جا کے محسوس ہوا کہ ان کی ضرورت تھی. جو ہم سے غلطی ہوئی ہے, یا سمجھ لیں کہ ہم نے کہا نہیں جی پہلے ہم نے اتنے بھیج دیے, ابھی ہم نہیں بھیجتے, بھی چلیں تھوڑے سے ہی لے جاتے, لیکن وہ کمی تھی. تو ٹینٹ کی ضرورت ہے, مچھردانیوں کی ضرورت ہے, ڈرائی فوڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پھر میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ لوگ بیمار ہیں. وہاں پہ پانی کے آپ کو پتہ جو اثرات ہے, گند ہے, پھر کیڑے مکوڑے اس قدر ہے وہاں پہ, سانپ, بچھو, اور اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ لوگ وہاں پہ جن کے تھوڑے گھر بچ بھی گئے ہیں ان کی وجہ سے وہ گھر چھوڑنے پہ مجبور ہیں, وہاں پہ رہ نہیں سکتے ہیں نا. تو اس لیے چارپائیاں بھی بہت زیادہ ضروری ہے, جو الحمدللہ ہم لے کے گئے ہیں. اس میں فولڈنگ والی تھی جو ایزیلی وہاں چلی گئی ہیں. اس سے پہلے ہماری دوسری عام جو چارپائیاں وہ گئی تھیں. تو چارپائیاں بھی ضرور لے کے جائیں جو بھی جانا چاہتا ہو. ڈرائی فروٹ ضرور لے کے جائیں کیونکہ یہ ضرورت ہے.
عائشہ صاحبہ، آپ نے ایک بہت ہی ہمت والا کام دکھایا ہے، اور جس طرح سے باجی صاحبہ نے بتایا ہے، ڈسکرائب کیا ہے وہاں کی سچویشن کس طرح کی ہے، ایک بہت ہی شاکنگ سچویشن ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی مدد کر رہی ہے، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ بھی اس وقت اس تمام کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے سیلاب متاثرین کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ باجی صاحبہ، آخر میں آپ سے ہم یہی پوچھیں گے کہ کیا پیغام آپ دینا چاہیں گی ساتھ سیو پیپل فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور جتنے بھی اس وقت لوگ مصیبت میں گھرے پڑے ہیں، جتنے بھی امداد کے منتظر ہیں، خاص طور پہ سیلاب متاثرین کے لیے، ان کے لیے کوئی آپ مخیر حضرات سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے، کوئی درخواست کرنا چاہیں گے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم وہاں پہ ایسے علاقے میں گئے جن کو کچے کے علاقے کہا جاتا ہے، کچے کے علاقے وہاں پہ، اور وہ بڑے خطرناک ہیں جو میرے سننے میں آیا ہے۔ تو مجھے لوگ منع کر رہے تھے کہ وہاں پہ نہیں جانا آپ نے نا، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے گینگ ہے وہاں پہ۔ لیکن میں نے اللہ نے یہ فیصلہ کرایا، میں نے سوچا کہ ہم بھی نہیں جائیں گے، اور لوگ بھی اسی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا اگر ہم بھی نہیں جائیں گے تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ وہاں پہ کس طرح سے اپنی زندگی کو کیسے سروائیو کریں گے۔ یہ سوچ کے ہم وہاں پہ گئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس چیز کا اگر آپ کو ڈر ہو، آپ اللہ کے سپرد کریں خود کو اور اللہ توکل جائیں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ پاک انہی لوگوں کو آپ کا مددگار بنا دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہم گئے ہیں، ہم باحفاظت اللہ پاک کی ذات ہمیں لے کے گئی، اور باحفاظت ہم واپس آئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈریں نہیں، ان لوگوں، خاص طور پہ ان لوگوں کے پاس جائیں کہ جن کے پاس ابھی نہیں کوئی گیا، کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ وافر چیزیں موجود ہیں، کیونکہ سب کا حق بھی وہ لے جاتے ہیں جو پاس ہے، اور جو یہاں پہ ہمارے بہن بھائی ہیں وہ وہیں پہ جا کے انہیں چیزیں دے کے جو بھی سامان مشکل سے بیچارے لے گئے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کو دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ ذمہ داری ایسے ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سب سے وہی لے رہے ہیں، بار بار وہی لے رہے ہیں۔ تو وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نہ وہ آ سکتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی، اس ڈر سے کوئی نہیں جاتا، تو وہاں پہ جائیں، اصل مستحق وہ لوگ ہیں۔ تو جو ہمارے مخیر حضرات ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب بھی یہ جو ہمارے پاکستان، دیکھیں یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان، اس میں جو ابھی حالات ہیں، میں کہتی ہوں کہ میں اس کو کہتی ہوں یہ جہاد کا ٹائم ہے۔ یہ جو ہمارے حالات ہیں یہ جہاد سمجھ کے اس میں حصہ ڈالیں، جہاد سمجھیں، اور اللہ پاک بہت زیادہ آپ کو دے گا، کیونکہ 10 دنیا 70 آخرت ہے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ سچ ہے، اور یہ واقعی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، اور ہمیں وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ ضرور کھولنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔ یہاں تو آزمائش ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں، تو آزمائش کی اس گھڑی میں ہمیں ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور دیکھیں سب کچھ لگا دیں اللہ پھر دے دے گا، لیکن ان لوگوں کو جو متاثر ہیں، جن کے سر پہ آسمان نہیں ہے، جن کی چھت نہیں ہے، جن کے پاؤں پہ زمین نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جن کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو خوراک نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، وہاں پہ اب میں مختصر آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا رو رہا تھا میری ٹیم کے پاس۔ اس نے کہا کہ میری بچی بیمار ہو گئی ہے، تو میں حکیم کو کہا دیکھیں اس کے گلے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ یہ لمبی سٹوری ہے، بہرحال مختصر آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ جب دیکھا حکیم نے کہا کہ اس کا جو گلا ہے نا بھوک کی وجہ سے بند ہو گیا، کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو اب سوچیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ بھائی صاحبہ، اللہ جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مخیر حضرات ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب سے یہی اپیل ہے کہ آپ چاہے ساتھ سیو پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اطلاعات دینا چاہتے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، آپ ان کو دیں۔ آپ کو جو بھی اچھی اور قابل اعتماد ویلفیئر فاؤنڈیشن نظر آتی ہے یا آپ کی سمجھ میں ہے، آپ ان کو اطلاعات دیں،
اور کوشش یہ کریں کہ آپ خود جا کر وہاں پر ایگزامن کریں کہ کیا سچویشن اس وقت وہاں پر ہے. جس طرح باجی صاحبہ گئیں اور وہاں پر جا کے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، جتنے بھی ہوں، خواتین ہوں، وہ کس قدر اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، کس قدر ان پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے وہاں پر بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں اور کیا کیا وہاں پر نہیں دیکھنا پڑ رہا لوگوں کو. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک آگاہی جو ہے وہ دی جائے کہ وطن عزیز پہ اس وقت جو صدی کا سب سے خطرناک اور بہت ہی برا سیلاب جو اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کی امداد کی جائے. گرو پاکستان سے مجھے موہد راشد بٹ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.